الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر عالی قدر اسٹیج پر علاقے کی معتبر مستند شخصیات اور اس گاؤں کے باشندگان، آج آپ کا یہ اجلاس جو جمعیت علماء ضلع باڑمیر کے زیر اہتمام سیرت النبی کے عنوان سے یہاں منعقد ہے، سب سے پہلے جمعیت العلماء ضلع باڑمیر کے تمام کارکنان اور اس پروگرام کے منعقدین اور اس گاؤں کے باشندگان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک عظیم شخصیت کے تذکرے کے لیے یہاں مجلس سجائی ہے، اور اسٹیج پر علاقے کی اتنی بڑی بڑی شخصیات کا یہاں موجود ہونا یہ اس پروگرام کے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ عالم نبیل، رجل رشید، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالکریم ولی ندوی، شیخ الحدیث دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ جودھپور اور صدر مجلس احرار اسلام راجستھان کی شخصیت کا خصوصی خطاب کے لیے آپ کا انتخاب، یقیناً حضرت والا کی شخصیت صرف آپ کے علاقے کے لیے نہیں، پورے راجستھان کے لیے قابل فخر اور قابل رشک چیز ہے۔ اور سنو لوگوں، ایسے افراد کی قدر کرو، ان کی قیمت جانو۔ اس زمانے کے اندر جب باکمال اور با افراد شخصیتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ایسے وقت میں اس طرح کے علماء کا ہمارے بیچ میں موجود ہونا یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ کا یہ پروگرام جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہے، بہت مختصر وقت میں چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کے تذکرے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی بعثت کا مقصد، دنیا میں آپ کے ذات کے ذریعے ہوئے کارنامے اور انقلابات اس امت کو پڑھنے اور سننے چاہیے، اس لیے کہ جس دن سے اس دنیا کا وجود ہوا اس سے لے کر صبح قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی ایسا انقلاب نہیں ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کر کے دکھایا۔ قلیل ترین وقت کے اندر دنیا کا نظام بدل کر رکھ دیا، لوگوں کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا، اور ایسے افراد تیار کر دیے جن کے ذہن اور تصور میں ہمیشہ غلامی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں مسند شہنشاہیت پر بٹھایا اور نظام عدل اس طرح قائم کیا کہ رہتی دنیا تک آپ کے اصحاب ایک مثالی اصحاب اور صحابہ بن کر نمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی گھر سے باہر کی زندگی ہو، ہر زندگی کو پڑھنا اور اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔
ہم سب کی مائیں امہات المومنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا بیان ہے کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں بیٹھے رہتے تھے کہ ہم لوگ کام کرتی ہیں اور آپ نہیں، ہم جب کام کرتے تھے آپ آتے اور ہمارے ہاتھ بٹاتے، ہمارے کام کو آسان بناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اس امت نے چھوڑا۔ گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھریلو نظام درہم برہم ہیں، سماج میں طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، کورٹ اور کچہریوں کے اندر فیملی میٹر ہر روز بڑھ رہے ہیں، صرف اور صرف اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہمارے سامنے ہوتی تو ہمارا گھر کا نظام نہ بکھرتا، بلکہ جو نظام صحابہ کرام نے اپنایا تھا آج ہم بھی وہ نظام بناتے۔ تو کوشش کرو کہ انشاءاللہ العزیز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ان علماء کرام سے سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اپنے گھر میں اس زندگی کو نافذ کریں گے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت اس طرح فرمائی کہ جب شراب کے حرام ہونے کا فیصلہ آیا تو لکھا ہے کہ جب آپ نے حرمت کا فیصلہ سنایا تو جن کے گھروں میں جو شراب مہمانوں کو پلانے کے لیے اور روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال ہونے والی چیز تھی، اس کو اس طرح سے بہا دیا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر بہاؤ بن گیا۔ آج نشہ مکتی کے جلسے ہوتے ہیں، آج اصلاح معاشرہ اور سماج سدھار کے پروگرام ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو اگر سامنے لایا جائے، آپ کی تربیت کے انداز کو اپنے اندر پیدا کیا جائے تو ہم بھی ایک صالح معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ آپ کی سنتوں سے یہ امت دور ہے، ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں، نہ شادی بیاہ کے موقع کی سنتیں ہیں، نہ گھر میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے وہ زندگی ہے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان، ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، استنادی حیثیت سے قطع نظر واقعہ سننے سے متعلق ہے کہ آپ کسی دعوت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھایا گیا اور کسی جرنیل کے یہاں مہمان تھے، آپ کھانا کھا رہے تھے تو اتفاق سے آپ کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور دسترخوان پر جا پڑا۔ آپ نے وہ گرا ہوا لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈالنے لگے تو آپ کے ساتھی جو بیٹھے ہوئے انہوں نے کوہنی مار کر کہنے لگے، وہ حذیفہ خیال کرو کہاں بیٹھے ہو، یہ بڑے لوگ ہیں، رؤسائے قوم ہیں، ان کے یہاں دسترخوان پر یا ہاتھ سے جو چیز گر جاتی ہے وہ اٹھا کر کھا لینا معیوب سمجھا جاتا ہے، اسے رکھ دو۔ سنا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق زار، آپ کے رازدار، صاحب السر کہلانے والے صحابی رسول کا جذبہ اور سنت پر عمل، کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے رسول کی سنت اور طریقے کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے اٹھا لو، اس کو اٹھانے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا آپ کی سنتوں پر، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کی سنتوں کو سمجھا اور پڑھا جائے، سنا جائے علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر، اور سنت کو سنت سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر لایا جاوے۔ مجھے امید ہے کہ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اگر علماء سے سنیں عمل کے جذبے سے، تو انشاءاللہ العزیز ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہو سکتا ہے، اس معاشرے کے اندر اچھے افراد پیدا ہو سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت
ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اس کی سنتوں سے محبت اور لگاؤ پیدا فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، تذکیروں، آپ کی سنتوں، آپ کے طریقوں اور آپ کی شریعت پر عمل کر کر ہم زمانے کے لیے ایک روشنی فراہم کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اصل حاضری حضرت مولانا عبد الکریم ولی ندوی صاحب دامت برکاتہم کے اس عظیم الشان خطاب کو سننے کے لیے ہوئی تھی۔ اس تمہیداً کچھ باتیں ہم نے پہلے عرض کر دی۔ آپ حضرات سے میں درخواست کرتا جاؤں کہ حضرت والا کا خطاب ہونا ہے، آپ حضرات اس جذبے اور نیت کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر کہی ہوئی بات پر عمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ جزاک